السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو یہ حکم دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو صیغہ استعمال کیا ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا کا ہے، کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے کہ تم داخل ہو جاؤ فی السلم، اسلام میں، کافہ، مکمل کے مکمل، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اسلام میں پورے داخل ہونے کا کیا معنی ہے؟ تو اس کے بارے میں تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو، اپنے بندوں کو اس چیز کا حکم دیا ہے کہ وہ پورے کے پورے اسلام کی تعلیمات کو اپنا لیں، اس کی اسلام کو بھی، اس کی شریعت کو بھی، اس کے احکام کو بھی، اور اس پہ مکمل طور پہ عمل کریں جس چیز کا حکم دیا گیا ہے، اور اسی طرح ان سب چیزوں سے رک جائیں جن سے منع کیا گیا ہے، اور اسی پہ اپنا مدار رکھیں اور مکمل اسی کی کوشش کرتے رہیں۔ تو اس لحاظ سے اسلام دنیا کا وہ واحد دین ہے جو کہ صرف عبادات کا نام نہیں ہے، جو صرف نماز، روزے اور مخصوص قسم کی کچھ عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں اس جو لوگوں کے معاملات ہیں ان کے متعلق بھی پوری کی پوری تعلیمات دی گئی ہیں، اور ان تعلیمات پہ جب کوئی عمل کرے گا تو تب اس کا اسلام مکمل ہوگا، ورنہ اس کا اسلام ناقص رہ جائے گا۔ صرف عبادات اس کے اسلام کو مکمل نہیں کر سکتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا تاکہ میں لوگوں کے اخلاق کو مکمل کر سکوں۔ تو اخلاق میں سب سے پہلے تو لوگوں کا عقیدہ ہے، کیونکہ وہ اخلاق کی اولین بنیاد ہے کہ جو اپنے معبود کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھتا ہوگا اسی کا اخلاق درست ہوگا، اور پھر اس کے بعد اس میں معاملات ہیں، لوگوں کے ساتھ لین دین ہے، ان کے ساتھ سلوک ہے، ان کے ساتھ برتاؤ ہے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما بعثتک لابتلیک وابتلی بک، کہ ہم نے آپ کو اس لیے مبعوث کیا ہے تاکہ ہم آپ کو بھی آزمائیں، اور جو لوگ آپ پہ ایمان لائیں گے یا جن لوگوں کی طرف آپ بھیجے گئے ہیں وہ بھی آپ کے ذریعے آزمائے تھے۔ تو اس کے بارے میں امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں یہ جو ابتلا سے مراد یہ ہے کہ ایسی آزمائش ہے کہ لوگ شریعت پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں، وہ سنت کی اتباع کرتے ہیں کہ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں کہ نہیں، اور جمیع امور میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتے ہیں کہ نہیں چلتے ہیں۔ اور امام شاطبی رحمہ اللہ اپنی معروف کتاب موافقات میں لکھتے ہیں کہ شریعت مکلف کو، یعنی جس پہ شریعت عائد کی گئی ہے، جو بالغ ہے، عاقل ہے، جو دین پہ ایمان لے آیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب اور الہ مانتا ہے، اس کے لیے ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو، جو اس کی طمع ہے، ان پہ کنٹرول کرے، اور اللہ جل وعلا کے حکم کے مطابق جو ہے اپنی خواہشات کو کر لے، اس کو ان کے تابع کر لے، اس کے احکامات کو ماننا شروع کر دے۔ تو اس لیے شریعت جہاں پہ عبادات کا نام ہے وہاں ان چیزوں کا بھی نام ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیسے لین دین کرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد ہماری سب سے پہلے آئلی زندگی میں دیکھیں تو ہماری جو ہے ازواج کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے، اس کے بعد ہمارا اپنے والدین کے ساتھ سلوک کیا ہے، اپنے بہن بھائیوں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کیا ہے، اپنے جیران، اپنے ہمسایوں کے ساتھ سلوک کیا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے والی ہیں، تو اس کے بعد ہی جو ہے ہم شریعت پہ مکمل طور پہ عامل ہو سکتے ہیں۔ تو ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ بھی یہی ہے کہ اسلام اس کے بارے میں ہمیں کیا تعلیمات
دیتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگ یا جن کے ساتھ ہمارا لین دین ہے، جو جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ ہم نے کیسے تعامل کرنا ہے، کیسے برتاؤ کرنا ہے، کیسا سلوک کرنا ہے۔ اگر وہ کوئی بات شریعت کے خلاف کریں تو پھر ہمارا کیا برتاؤ ہوگا، اور خود ہم اس کے بارے میں کیا کریں گے، تو اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو سب سے پہلا جو موضوع اس میں ہمارا ہے وہ ہے کہ ہم اپنے آپ کے ساتھ کیا برتاؤ کریں۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں اکثر ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم اپنے ساتھ کیا برتاؤ کریں، ہم اپنے بارے میں کیا رویہ اختیار کریں۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو اور آپ کے رب کو صرف معلوم ہے، صرف اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ آپ اپنے ساتھ کیا برتاؤ کر رہے ہیں، کیا سلوک کر رہے ہیں، یہ اور کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ تو اس لیے یہ اس حوالے سے سب سے اہم بات ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قو انفسکم، کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، اس کے بعد کیا کہ واہلیکم، اور اپنے جو اہل و عیال ہیں، جو اپنا خاندان ہے، اس کو بچاؤ کس سے؟ جہنم کی آگ سے۔ تو اس لیے جب تک انسان اپنے آپ کو ان چیزوں سے نہیں بچائے گا، اپنے آپ کو شریعت کے تابع نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ اسلام پہ صحیح معنوں میں عمل پیرا نہیں ہو سکتا۔ تو اب اپنے آپ کو کس طرح، کس اسلوب کے تحت شریعت کے تابع کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے جو اس میں چیز ہے وہ انسان کو سب سے پہلے اپنے دل کو خالص جو ہے وہ اس دین کے تابع کرنا ہوگا۔ اور اس دین کے تابع کرنا سے کیا مراد ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہو، اس کے علاوہ وہ کسی اور کی طرف دیکھنے والا نہ ہو۔ تو جب یہ کام کرے گا تو اس کے بعد وہ شریعت کے تابع ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ وہ آدمی کامیاب ہو گیا، اس نے فلاح پا لی جس نے اپنے آپ کا، اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اس کا جو ہے وہ حساب کتاب کر لیا، اور وہ ناکام اور نامراد ہو گیا جس نے اس چیز کو جو ہے خاک میں ڈال دیا، اور وہ خود بھی ناکام ہو گیا اور اس کا تزکیہ بھی ختم ہو گیا۔ تو اب یہ جو اپنے نفس کے ساتھ تعامل کرنا ہے، اس کے بہت سے درجات ہیں۔ تو اس پہ اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو نفس بنایا ہے، جسے ہم اردو میں ضمیر کہہ دیتے ہیں، تو اس میں خیر کی طمع بھی ہے اور شر کی بھی طمع ہے۔ تو اب انہی چیزوں کو بیلنس کرنا، اور خیر کو جو ہے وہ پریفر کرنا اور شر کو جو ہے وہ چھوڑ دینا، یہی جو ہے وہ انسان کا اپنے آپ کے ساتھ اچھا معاملہ ہے۔ اور کیا خوب کسی شاعر نے کہا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اپنا نہیں بنتا تو نہ، تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ تو یعنی کہ اگر انسان صرف اپنے آپ کے ساتھ خالص ہو جائے تو وہ خود بخود اللہ تعالیٰ کے ساتھ خالص ہو جائے۔ تو اپنے آپ کے ساتھ خلوص کس طرح ہے کہ وہ یہ جان لے کہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ عارضی ہے، اور یہ اس کا دارالامتحان ہے، یہاں پہ اس کا امتحان چل رہا ہے۔ تو جب تک وہ یہ سمجھتا رہے گا کہ وہ امتحان کے میدان میں ہے تو تب تک وہ کامیاب ہے۔ جب اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ یہ زندگی جو ہے یہ عارضی نہیں ہے، بلکہ یہی اس کا اوڑھنا بچھونا اور ٹھکانہ اس کو بنا لے، تو پھر اس میں جو ہے وہ خرابی آ جائے گی۔ اور یہ کب ہوگا کہ جب وہ نفس کا جو شر ہے وہ بڑھ جائے اور انسان جو ہے اپنی جو خواہشات ہیں، جو شہوات ہیں، ان کے پیچھے چلنے لگ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، کہ یہ آخرت کا جو گھر ہے یہ کن کے لیے ہم نے بنایا ہے کہ جو زمین پہ جو ہے وہ کسی قسم کا تکبر نہیں کرتے اور نہ فساد کرتے۔ اور تکبر اور فساد کیا ہے کہ جو حق کو پہچان جائے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ نیچا رکھے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے۔ تو جو جھکا دے وہ تکبر سے بچ گیا، لیکن جو اس میں پڑ گیا تو پھر اس نے اپنی زندگی کو برباد کر لیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ والعاقبۃ للمتقین، تو جو اس طرح ہوگا تو متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جو ہے وہ انجام تیار کیا ہے، جو کہ اچھا انجام ہے، جو کہ اچھا نتیجہ ہے۔ اور اسی طرح اس دنیا کے بارے میں کیا فرما دیا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے لوگوں کو جو ہے وہ رستہ دکھا دیا ہے کہ یہ ہدایت کا رستہ ہے، اور یہ جو ہے وہ شکر کا رستہ ہے، اور یہ انکار کا رستہ ہے۔ تو ہدایت کا رستہ اختیار کریں گے تو وہ کامیابی کو پا لیں گے، اور اگر وہ جو ہے وہ انکار کا رستہ اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب نہیں مانیں گے، اس کو الہ نہیں مانیں گے، اس کی اطاعت نہیں کریں گے، اس کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے،
تو پھر جو ہے ان کا معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ تو یہ سب سے پہلے اخلاص القلب جو ہے، اپنے دل کے ساتھ خالص ہو جانا دین کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ پہلا معاملہ ہے کہ جو انسان اپنے لیے کر سکتا ہے، اور یہ جب وہ کرے گا تو تب ہی اس کو کامیابی جو ہے وہ چھو لے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے تو وہ ناکام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ جس نے، کیا آپ نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اپنا الہ بنا لیا ہے؟ تو اب یہاں مراد کیا ہے کہ کوئی خواہشات کی عبادت کرتا ہے، کیا اس کے لیے نماز پڑھتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ جو الوہیت کا مقام ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے اس نے اطاعت کرنی تھی، وہ اپنے ضمیر کی کرنے لگ گیا، اپنی خواہشات کی کرنے لگ گیا، اور جو اس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے تابع کرنا تھا اس کو اپنی خواہشات کے تابع کر دیا۔ تو جو اس چیز سے بچ گیا تو وہ جو ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ اور جب اس کا دل جو ہے، اس کا ہر قسم کا قصد، ہر قسم کا ارادہ، اور ہر قسم کا جو ہے وہ اس کا جو بھی مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے گا، تو تب وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ پہچان لے گا اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لے گا۔ تو اس سلسلے میں امام ابن قیم رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے مدارج السالکین بین منازل ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں جو ہے یہ اس چیز کے بارے میں بڑی وضاحت سے جو ہے لکھا گیا ہے کہ کیسے انسان اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر سکتا ہے، کس طرح اپنا تزکیہ کر سکتا ہے۔ تو جب وہ صرف حق اور ایمان کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لے گا تو تب اس کا معاملہ جو ہے وہ درست ہو جائے گا۔ تو اب اس کے بعد جب خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کر لیا تو اب دوسرا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے دل کا تزکیہ کرے۔ کیا اس دل میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت پائی جاتی ہے؟ اور اگر اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت ہے تو کیا اس محبت میں کوئی اور تو شریک نہیں ہے؟ اور یہ محبت سب چیزوں سے بڑھ کے ہے کہ نہیں ہے؟ اور جیسا کہ وہ معروف حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس نے پا لی تو اس نے ایمان کی حلاوت کو پا دیا، اور اس میں سے سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ یکون اللہ و رسولہ احب الیہ مما سوا، کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے لیے کسی بھی دوسری چیز کے سے بڑھ کے ہو جائے، یعنی کہ، اور اس حدیث کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں کہ کوئی اور چیز اسے اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ جو ہے محبوب نہ ہو، تو پھر اس کی سوچ، اس کے فکر، اس کے اعمال، اس کا اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز جب اللہ کے لیے ہو جائے گی، جب بھی وہ کوئی کام کرنے لگے تو یہ سب سے پہلے یہ تزکیہ کرے، یہ سب سے پہلے سوچنے لگ جائے کہ کیا یہ کام میرا اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرے گا کہ نہیں کرے گا، اس کام کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول ناراض تو نہیں ہو جائیں گے۔ اور یہ معاملہ جو ہے صرف اطاعت سے آگے بڑھ کے جو ہے وہ مباحات معاملات میں آ جاتا ہے، کہ معاملات میں بھی وہ ہر چیز میں یہ دیکھے ہاں یہ چیز تو جائز ہے، لیکن کیا اس سے مجھے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کس حد تک مل سکتی ہے؟ یہ نہ ہو کہ میں فلاں شخص کو راضی کرنا ہے، میرا فلاں رشتہ دار اس سے راضی ہو جائے، فلاں شخص جو ہے فلاں مجھے مالی نفع پہنچ جائے، فلاں کاروبار میں میرا جو ہے فائدہ ہو جائے، بلکہ کیا طمع ہو ہر وقت کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کام سے مل سکتی ہے کہ نہیں۔ اور جب وہ یہ تلاش کر رہا ہو تو اس کو ایمان کی حلاوت جو ہے وہ محسوس ہو، اس کے ایمان کی چاشنی، ایمان کی مٹھاس جو ہے محسوس ہونے لگ جائے، تو یہ وہ تزکیہ نفس ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب وہ اس کا ایمان جو ہے وہ مثالی ہو جائے گا، اور وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ہر قسم کی جو برائی چھوٹی سے چھوٹی اس سے جو ہے وہ روکنے لگ جائے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ عائشہ کو فرمایا تھا کہ عائشہ کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت جاننا، اور اسی طرح چھوٹی سے چھوٹی برائی کو بھی حقیر مت جاننا، کیونکہ یہ مومن کا معاملہ کیا ہے کہ اگر وہ چھوٹا سا بھی کوئی گناہ کرے تو وہ یہ سوچے کہ کیا جو نیکیاں ہیں وہ اپنی سب کی سب اس کو ہیچ نظر آئیں کہ یہ نیکیاں ساری تو میری کچھ بھی نہیں حیثیت رکھتی، لیکن جو گناہ ہو گیا یہ پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا ہے کہ نہیں کیا۔ تو مومن کا ایمان جو ہے وہ ہر وقت ارجاء اور خوف کے درمیان رہتا ہے، تو محبت کی وہ تلاش میں رہتا ہے، اور اللہ کا ہر وقت اس سے امید بھی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ اسے خوف بھی لگا رہتا ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو جیسا کہ امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا کہ منہیات کا معاملہ، اپنے آپ کو جو ہے وہ کسی بھی برائی سے روکنے کا معاملہ یہ ہے کہ انسان کا جو سید آدم ہیں، جو آدم علیہ السلام، جو سب انسانوں کے باپ ہیں، ان کو جنت سے جو نکالا گیا وہ منہیات میں پڑنے کی وجہ سے تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، وہ اس کے پاس چلے گئے۔ اور دوسری طرف اللہ کی اطاعت میں حد سے زیادہ آگے بڑھ جانے کا معاملہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے امام بنا دیتا ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی اطاعت میں اس قدر بڑھ گئے
کہ اللہ اور ان کے درمیان پھر کوئی اور چیز ہی درمیان میں نہیں آئی، کوئی خواہش، کوئی انسان، کوئی خاندان، کوئی مال، کوئی چیز بھی درمیان میں نہیں آئی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا اعلان فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے امام بنا چکے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہونا چاہیے کہ انسان کی جب ہر قسم کی جو ہے وہ نیکی کا حصول اس کا مقصد بن جائے اور ہر قسم کی برائی سے بچنا اس کی زندگی کا مقصد بن جائے، تو یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ اور یہ مرحلہ کب حاصل ہوگا؟ کہ جب وہ حدیث جو معروف ہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وما، اور یہ بھی حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببتہ کنت سمعہ الذی یسمع، کہ بندہ جب اپنے آپ کو نفلی جو نیکیاں ہیں ان میں اتنا زیادہ آگے بڑھا لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ تو جب اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ کنت سمعہ الذی یسمع، کہ وہ جو بولتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے بولتا ہے۔ جو لفظی معنی ہے وہ تو یہ بنتا ہے نا کہ جو اس کی سماعت اللہ کی سماعت بن جاتی، لیکن یہ مطلب کہ ظاہری بات ہے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ وہ اسی طرح وہی چیز سنتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، وہی چیز دیکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے، اللہ کے نزدیک جائز ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ وہی قدم اٹھاتا ہے جو حلال نیکی کی طرف جاتے ہیں، اور وہ اپنے ہاتھ سے وہی کام کرتا ہے جو کہ نیکی والے۔ تو جب انسان کا یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو تب وہ اپنے نفس کے ساتھ صحیح تعامل کر رہا ہوتا ہے، صحیح برتاؤ کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہر وقت انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ محاسبا لنفسہ، ہی ہر وقت اپنے نفس کا جو ہے محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، اور جو محاسبہ کرتا ہے کہ وہ نماز ختم ہوئی ہے تو یہ سوچتا ہے کہ نماز میں نے صحیح ادا کی ہے کہ نہیں کی، کیا یہ قابل قبول ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد پانچوں نمازیں پڑھنے کے بعد یہ سوچتا ہے کہ سب نمازیں وقت پہ ادا ہوئی ہیں کہ نہیں، ان کے ساتھ میں نے سنتوں و نوافل کا اہتمام کیا ہے کہ نہیں کیا، اذکار بعد والے شروع والے کیے ہیں کہ نہیں کیے۔ اور پھر اس کے بعد اسی طرح جو ہے وہ جب دن گزارتا ہے تو دیکھتا ہے کہ آج میں نے کون سی نیکیاں کی ہیں، آج کون سی نیکی میں جو ہے اس سے میں محروم رہ گیا، کون سی برائی جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ میں کر بیٹھا اور اس پہ میں معافی نہیں مانگ سکا، کیونکہ گناہ سے بچنا تو یہ تو محال ہے، لیکن اس پہ معافی مانگنا اور کتنی جلدی مانگنا یہی تزکیہ نفس ہے۔ اور پھر اسی طرح علماء نے کہا کہ جب کوئی انسان جو ہے وہ نیکیاں کر رہا ہو تو جان لو کہ یہ مزید نیکیاں بھی کرتا رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کی نیکی ظاہر ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی آپ کو برائی کرتا ہوا اعلانیہ نظر آ جائے تو جان لے کہ یہ پہلے بھی برائیاں کرنے والا ہے۔ تو یہ ایسا معاملہ ہے کہ ایک شرعی اصول ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چور کو حد لگانے لگے، چوری کی وجہ سے ہاتھ کاٹنے لگے، تو اس نے کہا کہ امیر المومنین میں نے تو پہلی بار غلطی کی، تو پہلی بار غلطی تو میری معاف کر دی۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، پہلی بار اللہ تعالیٰ کسی کا بھی جرم ظاہر نہیں کرتا، بلکہ تم یہ بار بار کر رہے ہو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر کیا۔ تو وہ شخص جو ہے وہ مان گیا، تسلیم کیا کہ ہاں میں نے پہلی بار چوری نہیں کی ہے۔ تو اس لیے اپنے گناہوں کو چھپانا اور بار بار اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگنا، یہ جو ہے یہ انسان کا تزکیہ ہے، اس پہ محاسبہ کرنا چاہیے۔ اور یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن مسلسل فرمایا کہ یہ آدمی جنتی ہے جو جا رہا ہے، تو ایک صحابی ان کے پاس چلے گئے اور ان کے پاس رات گزاری، دیکھا کوئی خاص عمل نہیں کرتے، اور جو جس طرح وہ نماز پڑھتے ہیں، جس طرح وہ تہجد پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، تو پوچھا کون سا عمل کرتے ہو؟ تو کہا کہ میں رات کو سونے سے قبل اپنا محاسبہ کرتا ہوں، اور کسی بھی شخص کے بارے میں میرے دل میں کوئی بغض یا کینہ جو ہے باقی نہیں رہتا، میں سب کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو اس طرح جو ہے وہ انسان کا اپنے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو دوسرا معاملہ ہے وہ والدین کے ساتھ ہے، اور یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ نے، تمہارے رب نے اس چیز کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اور قضاء کی تفسیر ابن عباس اور ابن مسعود نے کیا فرمائی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ اللہ تعالیٰ کی یہ وصیت ہے اور اللہ کا یہ حکم ہے۔ تو یہ اللہ کا حکم ہو اور اللہ کی طرف سے وصیت ہو تو اس کے لیے انسان کو زیادہ سوچنا چاہیے۔ اللہ نے کیا وصیت فرمائی ہے کہ یہ وصیت فرمائی ہے کہ عبادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہوگی، یہ پہلی چیز یہ ہے۔ حقوق اللہ جو ہے اس میں صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے بعد حقوق العباد میں پہلی چیز کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان میں سے اگر کوئی بڑھاپے میں پہنچ جائے، ایک یا دونوں،
فلا تقل لہما اف، تو ان کے سامنے اف بھی نہیں کہنا، ولا تنہرہما، اور نہ ہی انہیں جو ہے کسی بات پہ ٹوکنا ہے۔ تو اس کے بارے میں مفسرین کیا کہتے ہیں کہ اف جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں استعمال کیا؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اف، اس سے ہلکا کلمہ کوئی نہیں ہو سکتا، تو اس سے، یا جب یہ اف نہیں کہنا تو اس سے بڑھ کے بھی کوئی کلمہ جو ہے وہ کہنا درست نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ولا تنہرہما، ان کے کسی کام میں انہیں روکنا نہیں ہے، انہیں ٹوکنا نہیں ہے، الا یہ کہ معصیت کا کام ہو، تو اس کی ہم آگے تفصیل کرتے ہیں۔ اور پھر کہا کہ قل لہما قولا کریما، ہمیشہ ان کے ساتھ جب بات کرنی ہے تو نرمی کے ساتھ کرنی ہے، ان کے ساتھ بات اچھے طریقے سے کرنی ہے، ان کے ساتھ بات میں ملائمت ہونی چاہیے، ان کے ساتھ بات کرتے وقت کوئی ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو ان کے کراہت پہ مبنی ہو اور ان کو برا لگ رہا ہو۔ اور پھر اس کے بعد کہا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے اپنے آپ کو جھکا دینا ہے۔ اب یہاں پہ جناح کی جو تفسیر علماء نے کی ہے جناح کی، تو وہ تو بہت زیادہ تفصیل میں ہے، لیکن یہ کہ اپنے آپ کو ان کے سامنے جو ہے وہ بالکل جھکا دینا ہے، اور کسی قسم کا اس میں اپنے کوئی دل میں تکبر محسوس نہیں کرنا کہ میں تو اب بڑا ہو گیا ہوں، اب وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، انہوں نے تو میری صحیح تربیت نہیں کی تھی، انہوں نے تو جی میرے لیے جو ہے وہ زندگی کی آسائشیں مجھے مہیا نہیں کی تھی، بلکہ ایسا نہیں کرنا۔ اور کیا پھر صرف یہ نہیں بلکہ آگے کیا فرما دیا آخر میں، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کے لیے دعا کرنی ہے کہ جس طرح انہوں نے میری تربیت کی، میری پرورش کی، تو اللہ اور تو بھی ان پہ رحم فرما۔ اور یہ کسی اور رشتے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دعا نہیں سکھائی باقاعدہ، سوائے اس رشتے کے والدین کے لیے باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے خود الفاظ نازل فرما دیے کہ ان کے لیے کیا کرنا ہے، ان کے لیے رحمت کی دعا کرنی ہے۔ اچھا، اب اس میں کچھ چیزیں جو ہیں کہ آج کل ہم کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑے بااخلاق ہوتے ہیں، بڑے اپنے بچوں کے ساتھ پیار کرنے والے، اپنی اہلیہ کے ساتھ پیار کرنے والے، اور یہ سب کچھ معاملہ ہوتا ہے، لیکن والدین کے ساتھ معاملہ برعکس ہوتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اور جیسا کہ ائمہ نے لکھا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مطیع ہے تو وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ والدین کا نافرمان، کیونکہ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رشتے میں بھی کیا ہے، اس میں بھی جو ہے وہ لطف ہے، رحمت ہے۔ تو دنیاوی رشتوں میں جس رشتے میں سب سے زیادہ لطف اور رحمت ہے وہ والدین کا رشتہ ہے۔ تو جس کا رشتہ ان کے ساتھ درست نہیں ہے تو اس کا رشتہ کسی کے ساتھ درست نہیں ہے، بلکہ اس کا اخلاق جو ہے وہ مرجوع ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس کے اخلاق میں بنیادی نقص پایا جاتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد والدین میں سے والد کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ والد کی خوشی جو ہے، والد کی رضا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اور ویسے عمومی طور پہ کیا فرمایا کہ والدہ کے 3 بار حق ہے، اس کے بعد والد کا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایک اور چیز جو بڑی عجیب و غریب ہو گئی کہ لوگ جو ہے، کیونکہ ہم بر صغیر کے جو رہائشی ہیں ان کے پہ جو کہ حنود کا بہت زیادہ اثر ہے، تو والدہ کی تو اطاعت کرتے ہیں، کیونکہ والدہ ویسے بھی کوئی ایسا کوئی بڑا کوئی آپ کے سامنے ٹاسک نہیں رکھتی، کوئی کام نہیں دیتی، لیکن والد کے ساتھ رویہ جو ہے درست نہیں ہوتا۔ والد کے لیے کبھی وہ اچھے کلمات نہیں کہیں گے، والد کے لیے دعا نہیں کریں گے، اس کے بارے میں تنزیہ کلمات کہیں گے، دوستوں کے مجالس میں والد کا مذاق اڑائیں گے۔ تو میرے بھائیو، یہ چیز درست نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا والد کی رضا میں ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کیا کہا تھا کہ تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ تو اس لیے والدین کی جو اطاعت ہے وہ بہت ضروری ہے۔ لیکن اب اس میں اگلی چیز جو آتی ہے کہ اگر والدین جو ہیں وہ کوئی ایسا کام کا حکم دیں جو کہ آپ کو پسند نہیں ہے، تو اب اس میں کیا کرنا ہے؟ تو اس میں 2 چیزیں ہیں۔ پہلا تو یہ دیکھا جائے گا کیا وہ کام شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، معصیت کی جو خالق کی معصیت ہے، خالق کی نافرمانی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اس میں مخلوق کی اطاعت کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتی، کسی بھی انسان، تو والدین بھی اس میں شامل ہیں۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اگر وہ تمہیں کسی ایسے کام کی طرف لگائیں جو شرک کا کام ہے اور جس کا تمہیں جس کا علم نہیں ہے، تو پھر کیا کرو؟ ان کی اطاعت نہ کرو، ان دونوں کی اطاعت نہ کرو۔ والدین کی اطاعت اس چیز میں نہیں ہو سکتی کہ والد صاحب کہتے ہیں کہ فلاں قبر کی جو ہے وہ ہم اس پہ چادر چڑھا لیں، تو آپ کہتے ہیں کہ اب والد کی اطاعت تو کرنی ہے جی، اب 11ویں کا جو ہے وہ ختم تو دے لیں، ہمارے خاندان میں یہ چلتا آ رہا ہے جی، اب تیجا پل وغیرہ کا تو اہتمام کرنا چاہیے، یہ تو
ہماری برادری کا حصہ ہے. اب شادی جو ہے خاندان کے مطابق کرنی ہے، ابا جی کا حکم ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں جو ہیں ان میں جو ہے وہ اطاعت والدین کی نہیں ہوگی اگر وہ شریعت کے خلاف جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ صاحبہما فی الدنیا معروفا، تو معروف میں ان کی اطاعت ہوگی. معروف اب کیا ہے؟ نیکی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں، جس میں ان کے لیے بھی خیر ہو، اپنے لیے بھی خیر. جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اس کی وضاحت فرمائی کہ والدین کی اطاعت ان چیزوں میں ہوگی جن میں ان کے لیے بھی خیر ہو، آپ کے لیے بھی خیر ہو، یا پھر کم از کم ان کے لیے خیر ہو اور آپ کے لیے دنیاوی طور پہ اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے. تو یہ جو ہے وہ ضروری ہے. اور یہ اطاعت ان چیزوں میں نہیں ہوگی جن میں ان کی اپنی دین کی منفعت بھی نہیں ہے، دنیا کی منفعت بھی نہیں ہے. تو ایسی چیز میں والدین کی اطاعت جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ ان کے سامنے آپ نے جو ہے ان کو جٹلانا شروع کر دینا ہے، ان کو ٹکرا دینا ہے، بلکہ اچھے طریقے سے سمجھانا ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے والد جو ان کا سخت دشمن ہے اس کو بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ابتی، ابا جان، ابا جان میری بات سنیں، ابا جان میری بات سنیں. وہ گھر سے نکال رہا ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ابتی، ابا جان میری بات سنیں، میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے جب منع کیا تو تب رکے. تو یہ جو ہے وہ تعلق ہونا چاہیے. اس کے بعد تیسرا جو ہمارا برتاؤ اور تعامل جو جس کے ساتھ واسطہ زیادہ پڑتا ہے وہ خاوند اور بیوی کا رشتہ ہے. اور یہ ایسا رشتہ ہے جو خاندان کی اساس ہے، جس کی وجہ سے کوئی خاندان جو ہے وہ دنیاوی طور پہ بھی کامیاب ہوتا ہے اور اخروی طور پہ بھی وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے. تو یہ رشتہ بڑا نازک ہوتا ہے، اور اس پہ چونکہ باقی رشتے بھی ہمارے برے صغیر میں اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کو بڑے احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ چلانا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو اس میں جو پہلا اصول ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے میں جو قوام، جو نگران مقرر کیا ہے وہ مردوں کو مقرر کیا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ اس رشتے کے جو ہیں وہ چلانے والے اصل وہ لوگ ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مخاطب بھی عمومی طور پہ انہی کو کیا، فرمایا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ تمہاری بیویوں کے لیے جو ہے ان کے مثل کیا ہے؟ معروف میں سے ایک مثل ہے، یعنی ان کے خرچے میں بھی. اور پھر کیا فرمایا کہ جو مرد ہیں ان کے لیے ایک درجہ اس سے اوپر ہے، یعنی کہ کیا؟ نگرانی کا درجہ جو ہے وہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے قوام بھی قرار دیا. ٹھیک ہے جی. تو اب اس میں کیا ہے کہ ایک تو سب سے پہلے ایک دوسرے کا احترام ہونا چاہیے، کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے رشتے کا احترام کریں. ایک دوسرے کا جب تک احترام نہیں ہوگا تو آپس میں انسیت، محبت پیدا نہیں ہو سکتی. کیونکہ نکاح کا بنیادی مقصد ہی کیا ہے؟ استمتاع اور لطف ہے، کہ ایک دوسرے کے ساتھ لطف اٹھا سکے، ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکے. تو یہ سکون جو ہے، ایک تو جو بنیادی جنسی رشتہ ہے وہ تو موجود ہے، اس کے بعد سکون کیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ جس کو ہماری زبان میں کہنا چاہیے کہ اتنے آپس میں فرینک ہوں کہ ایک دوسرے کے راز شیئر کر سکیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے. تو یہ لباس کب لباس ہوگا؟ لباس کیا ہوتا ہے؟ جس میں انسان اپنے آپ کو ڈھانپ لیتا ہے. تو وہ کب انسان جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ رازوں کو اس کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے؟ جب آپس میں رشتہ جو ہے وہ اس قسم کا ہو. اور اس میں جو ہے وہ ایک تو انداز تخاطب ایک دوسرے کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے. اور عورت کے لیے تو سب سے بڑھ کے ہے کہ خاوند جو ہے اس کا سید ہے، اس کا سردار ہے، اور اس کی پوری دنیا کا دار و مدار جو ہے وہ خاوند پہ ہے. اگر وہ خاوند کی اطاعت نہیں کرتی تو وہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ چیز پہلی، تو یہ چیز بیوی کو یاد رکھنی چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ عورت جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاتی ہے، آخرت پہ ایمان لاتی ہے، اور اس کے بعد وہ نمازوں کا اہتمام کرتی ہے، یعنی فرضی نمازوں کا، اور رمضان کے روزے رکھتی ہے، اور خاوند کی بات کو مانتی ہے، تو جنت میں سے جس باب سے چاہے داخل ہو سکتی ہے. تو عورتوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو بڑا آسان قرار دے دیا. تو اس لیے ایک تو عورتوں میں جو ناشکری کا جذبہ ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. کہ خود حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کیا کرتی ہے کہ وہ جب کوئی تھوڑا سا معاملہ خراب ہوتا ہے تو آ کے کیا کہتی کہ ساری زندگی ہی یہی معاملہ ہوا، ہمیشہ کے لیے ایسا ہوتا ہے. تو یہ ناشکری کے کلمات آپ کی ٹوٹل حسنات کو، ٹوٹل نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں. تو اس چیز کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہیے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بڑا معروف قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں کیسے اپنی جو گھر والی ہے اس سے حقوق جو ہے مکمل طلب کر سکتا ہوں جب تک میں خود
اس کے لیے جو ہے وہ انسیت کا مظاہرہ نہیں کرتا اور اس کا حق اسے ادا نہیں کرتا۔ اب عورت کا حق کیا ہے مرد پہ؟ کہ اس کو نان و نفقہ دینا، اس کے لیے رہائش کا انتظام کرنا، اس کو جو ہے پھر اس کے بعد دینی معاملات اس کو سکھانا، اسے نیکی کی ترغیب دینا، اسے صحیح عقیدہ سکھانا، اس کو جو ہے وہ جو بنیادی مسائل ہیں کم از کم عورتوں سے ریلیٹڈ وہ اس کو سکھانا، طہارت کے مسائل، کیونکہ اکثر عورتیں جو ہیں ہمارے خاص کر کے بڑے صغیر میں معاملات سے جاہل ہو جاتی ہیں، تو ان معاملات کو سکھانا، اس کو جو ہے وہ اولاد کی تربیت کے لیے پہلے اس کی تربیت کرنا۔ تو یہ مرد پہ جو ہے حق ہے۔ نان و نفقہ میں اب کیا شامل ہے؟ یہ معاشرے کے مطابق ہے اور خاندان کے مطابق ہے، جتنی اس کی انکم ہے اس کے مطابق ہے، تو اس کے مطابق وہ اس کے لیے جو ہے جیسے حدیث میں بھی ہے کہ اس کے لیے کھانے اور کپڑے کا اہتمام کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ عورت کے لیے کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کے لیے جو ہے وہ تیار کر کے رکھے، تزین کر کے رکھے، آرائش کرے، اپنی اچھا لباس پہنے، اپنے آپ کو سجائے سنوارے، کس کے لیے؟ خاوند کے لیے۔ اور اگر وہ اپنے آپ کو اس کے لیے نہیں سجاتی تو وہ اس کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہی ہے، اس کے حقوق کو روک رہی ہے۔ اور پھر اسی طرح جو مرد ہے، جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے نمونہ تھے، آپ وسلم جب اپنی بیویوں کے پاس داخل ہوتے تو آپ لباس صاف پہنا ہوتا اور مسواک اس سے پہلے کرتے تاکہ دانتوں سے بدبو وغیرہ نہ آئے، خوشبو کا استعمال کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دنیا میں 2 چیزیں میری محبوب بنا دی گئی، زوجات آپ کی بیویاں، اور اس کے بعد دوسری چیز خوشبو، اور خوشبو کا استعمال کرتے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدبو ویسے بھی نہیں آتی۔ اور پھر اس کے بعد عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو مرد کے تابع سمجھے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو کیا فرمایا کہ استوصوا بالنساء، کہ میں تمہیں عورتوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں خیرہ، خیر کی، فإنہن عوان عندکم، اور یہ تمہارے تابع ہیں۔ اور یہ طویل حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ کس چیز میں تابع ہیں؟ کہ جو تمہارا آپس میں تعلق ہے اس میں وہ تمہارے تابع ہیں، اس کے علاوہ ان کو تمہاری جو ہے وہ لونڈیاں یا غلام نہیں بنا دیا گیا، بلکہ ان کے حقوق کا خیال کرو، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا کہ ان لکم من نسائکم حقا، کہ تمہارے لیے تمہاری عورتوں کی طرف حق ہے، ونسائکم علیکم حقا، اور عورتوں کا تمہارے اوپر حق ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کا آپس میں جب خیال رکھا جائے گا اور افراط و تفریط سے بچا جائے گا، اور پھر اسی طرح عورتوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ گھر کا سربراہ خاوند ہے، اور گھر کے معاملات طے کرنا، گھر میں حکم چلانا مرد کا حق ہے، اور عورت کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ فلاں معاملے میں میری بات چلے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قوام مرد کو بنایا ہے، ہاں عورت اس کو مشورہ دے، اس کے ساتھ صلاح و مشورہ کرے، اسے اپنے ساتھ باتوں میں شریک کرے، اور مرد کو بھی چاہیے اس سے مشورہ لے، لیکن آخری اور حتمی فیصلہ جو ہے مرد کا ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنا معاملہ عورتوں کے سپرد کر لے، تو شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ جو معروف عالم دین ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں کہ اس میں گھر کا معاملہ بھی شامل ہے، کہ خاندان کی سربراہی بھی اگر مرد موجود ہے اور عورت کو سونپ دی جائے تو وہ خاندان بھی کیا ہو جاتا ہے؟ وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے بنیادی چیز ہے عورتوں کے حقوق کے بارے میں۔ تو یہ ہماری تیسری چیز تھی۔ اس کے بعد اگلا جو تعلق ہے وہ تعامل مع اقاربی، اپنے ارد گرد کے جو رشتہ دار اور جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا تعامل کرنا ہے، ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، سب سے پہلے تو اس میں جو ہے وہ کون آتے ہیں؟ ہمارے رشتہ دار آتے ہیں، اور رشتہ داروں میں کیونکہ والدین اور زوج کا تو ہم نے ذکر کر دیا، تو اس کے بعد سب سے پہلی چیز بہن بھائی آتے ہیں، پھر چچا، پھپھو، خالہ، یہ سارے، اور آگے تک رشتہ دار، ہمسائے، جن کے ساتھ آپ کا لین دین، آپ کے تحت جو ملازم ہیں اور جو آپ کے اوپر ہیں، یہ سب جو ہیں اس میں آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ فَلَا عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، کہ تم لوگوں نے جو ہے اس چیز کے یعنی کہ قریب ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ زمین میں کوئی اختیار سونپ دے، تو تم زمین میں کیا فساد کرو گے اور رشتوں کو توڑ دو گے۔ اور یہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ان پہ لعنت ہو، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ان کو گونگا بہرا کر دے گا، ان کی آنکھوں کی بصارت چھین لے گا۔ تو رشتہ داروں کے بارے میں سب سے پہلے تو اتنا معاملہ یہ سخت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، کہ جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول، اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے، تو اس کو رشتہ داری کو جوڑنا چاہیے۔ اور حدیث میں کیا آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو توڑے اس کو ہی تو جوڑنا ہے، تو جڑی ہوئی ہے اس کو کیا جوڑنا ہے؟ جو آپ کے ساتھ ٹھیک ہے آپ اسی کے ساتھ کہیں کہ میرا تو رشتہ بڑا اچھا ہے،
تو یہ بات نہیں ہے. جس کے ساتھ ٹوٹا ہوا ہے اس کے ساتھ جا کے رشتہ جوڑنا جو ہے وہ سب سے عظیم بات ہے. تو اس لیے اس میں سب سے پہلے تو جو ہمارے معاشرے کے مطابق بھائیوں کے لیے یہ نصیحت ہے کہ بہنوں کی وراثت کا حق نہ کھائیں. یہ بڑا عظیم معاملہ ہے اور اچھے بلے دیندار لوگ اس میں ملوث ہو جاتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں کہ بہنوں کہتے ہیں جی ہم نے تو اس کو جہیز دیا تھا، جہیز اللہ نے آپ پہ فرض نہیں کیا تھا. پھر کہتے ہیں جی یہ جب آتی ہے جی عید این آتی ہیں تو ہم عید پہ جو اس کے لیے بڑا اہتمام کرتے ہیں، جی ہم اس کے بچوں کو اتنا لین دین کرتے ہیں، ہمارے جو بہنوئی ہیں ان کے ساتھ ہم اتنا اچھا سلوک کرتے ہیں، تو یہ وراثت میں کم از کم حصہ اس کو ہمیں سونپ دینا چاہیے. اور اگر وہ خود نہیں دیتی تو دباؤ ڈالا جاتا ہے، ایموشنل بلیک میل کیا جاتا ہے. تو یاد رکھیں کہ وراثت کا حصہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے. میں اور آپ اس حصے کو معاف نہیں کر سکتے اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اور جو اللہ کی حدود کو توڑتا ہے تو اس کا معاملہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ معاملہ ہے. پھر اس کے بعد اسی طرح جو ہے وہ رشتہ داروں کا اکرام کرنا. اگر وہ آپ کے حقوق کا خیال نہ بھی رکھے تو ان کے حقوق کا خیال رکھنا. اب دیکھیں کہ سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایسا رشتہ دار جس نے ان کی بیٹی پہ الزام لگایا، جھوٹا الزام لگایا، تہمت لگائی، اس کے بارے میں بھی کہا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو اب ہمارے رشتہ داروں نے ہم سے کوئی ایسا برا سلوک تو نہیں کیا ہوتا، تو اس لیے ان کے ساتھ رشتہ جوڑیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ مجلس کریں، ان کے حقوق ادا کریں، ان کے ساتھ جب ملیں مسکرا کر ملیں، ان کا حال چال پوچھیں، ان کے مالی معاملات سے باخبر رہیں. جاسوسی کے لیے نہیں کہ اگر مالی معاملات خراب ہیں تو ان کی مدد کر سکیں، ان کے لیے اچھے رشتوں کی تلاش کریں، ان کے بچوں کے لیے اچھے مشورے دیں. پھر اس کے بعد سب سے بڑی خیر خواہی جو ہے وہ دین کی خیر خواہی ہے. اگر ان کے عقائد غلط ہیں تو ان کو نصیحت کریں اچھے انداز سے، ان کے پاس بار بار اس لیے جائیں کہ ان کو آپ نماز کی طرف لگا سکے، ان کو قرآن کی تعلیم دے سکے، ان کو صحیح دین سکھا سکے. تو یہ رشتہ داروں کے لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور پھر اس کے بعد اسی طرح آپ کے جو ہمسائے ہیں ارد گرد، اور ہمسایوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ مجھے یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ جبرائیل کہیں مجھے یہ نہ کہہ دیں کہ آپ جو ہے وہ وراثت میں ان کو حصے دار ٹھہرا دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کھانا بناؤ تو شوربہ زیادہ بنا لو تاکہ اس کو دے سکو. تو اس لیے اپنے ارد گرد کے جو آج کل ماحول پیدا ہو گیا، ہمیں اپنے ارد گرد کے جو ہمسائے ہیں ان کا معلوم ہی نہیں ہوتا، تو ان کا خیال رکھنا اور ان کو بھی دین کی طرف لگانا اور ان کے ساتھ ایسا تعلق رکھنا کہ وہ آپ کی وجہ سے برائیوں کو چھوڑنے والے بنے، برائی کرنے والے نہ بنے. آپ کا رویہ اس قسم کا ہونا چاہیے کہ اگر وہ موسیقی سنتا ہے تو آپ کی وجہ سے موسیقی چھوڑ دے، اگر وہ سگریٹ پیتا ہے تو آپ کے پاس آ کے سگریٹ مت پی اور آپ کے سامنے گالم گلوچ مت کرے. تو یہ بطور دیندار ہمارا یہ فرض ہے کہ ہمارے رشتہ دار، ہمارے جو ہیں جیران، ہمارے ہمسائے، اور ہمسایوں میں کون کون لوگ شامل ہیں، آپ کے گھروں کے ارد گرد جو رہتے ہیں، اور پھر اسی طرح جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، آپ کے کولیگز، وہ بھی آپ کے ہمسائے ہیں اصل میں. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح جو پھر آپ کے ماتحت ہیں ان کا خیال رکھنا، ان کے حقوق ان کو ادا کرنا، انہوں نے جو کام کیا ہے اس میں ان کی تعریف کرنا، اپنے ساتھ کھانے میں ان کو شامل کرنا، اچھے لباس اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے تو اس کو بھی اچھا لباس لے کے دینا. اور پھر اسی طرح اپنے اوپر، جس کا اکثر لوگ خیال بھول جاتے ہیں کہ ہمارے جو اوپر ہیں ان کے بھی کچھ حقوق ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو باس بن گیا ہے اس کے ہم جی بھر کے غیبت کریں، اس کے بارے میں برا بلا کہیں، اس کی بات نہ مانیں، اس کے ساتھ خیانت کریں، تو اس کا تو کوئی حرج نہیں کہ وہ بڑا ہے. چھوٹے کا ہم خیال کر رہے ہیں لیکن بڑے کا نہیں کر رہے. نہیں میرے بھائیوں، اس کے بارے میں بھی آپ سے سوال ہونا ہے اور اس کا حق ادا کرنا، جس چیز کے لیے وہ آپ کے اوپر بڑا بنا ہے اس کی وہ چیزیں ادا کرنا. ہاں اگر وہ آپ پہ ظلم کرتا ہے، جبر کرتا ہے تو الگ معاملہ ہے، لیکن پھر بھی اس کے بارے میں برائی کرنا، جو ہمارے عمومی طور پہ اب آفیسز کا کیا ماحول بن گیا ہے کہ جو موجود نہیں ہے اس کی برائیاں کرو، جو آپ کا باس ہے اس کی برائیاں کرو. تو یہ معاملہ درست نہیں ہے، ان کے ساتھ جو ہے اچھا معاملہ کرنا چاہیے. اور اس کے بعد آگے ہے تعامل مع اولاد کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے. تو یہ ایسا معاملہ ہے کہ اولاد دو طرح کی، ایک چھوٹی اولاد ہوتی ہے، ایک بڑی اولاد ہوتی ہے. چھوٹی اولاد کے ساتھ تو آپ شفقت اور رحمت والا آپ کا رشتہ ہونا چاہیے. ان کو ڈانٹ دلانا، ان کو جو ہے مارنا پیٹنا یہ جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اولاد میں سے کسی کو بھی آپ کا ایسا ثابت نہیں ہے کہ آپ نے ڈانٹا بھی ہو. اور بلکہ اولاد کیا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے خادم تھے، کہتے 10 سال میں کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پہ غصہ بھی کیا ہو.
تو اس لیے اولاد تو اس سے بڑھ کے سلوک کی حقدار ہے. اگر وہ چھوٹے ہیں تو ان کے ساتھ ان کے بلا وجہ چیخنا چلانا، ان کو مارنا پیٹنا، تو یہ شریعت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پہ تھپڑ مارنے سے منع کیا ہے، اور صرف ایک معاملے پہ جو ہے مار کی اجازت دی ہے. اور وہ کون سا معاملہ ہے جس میں ہم کوتاہی کرتے ہیں اور باقی معاملات پہ ہم مار پیٹ کر لیتے ہیں؟ اور وہ معاملہ ہے نماز کا، کہ 7 سال کی عمر ہو تو ان کو نماز کا حکم دینا ہے، اور 10 سال کے ہوں تو ان کو نماز جو ہے وہ نہ پڑھنے پہ ان کو پیٹنا ہے. لیکن اس میں بھی ضرب کیسی ہو کہ وہ جیسے فقہا نے اس کی تشریح کر دی کہ چہرے پہ نہیں مارنا، سر پہ نہیں مارنا، آپ کمر پہ مار سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ ہاتھ جو ہے وہ ٹانگوں پہ نہیں مار سکتے، جوڑوں پہ نہیں مار سکتے. تو اس کا اصل مقصد کیا ہے کہ اس کو جو ہے وہ راضی کرنا کہ نماز کی طرف آئے. اور پھر جب بچے بڑے ہو جائیں تو پھر ان کے ساتھ جو ہے کون سا تعلق ہے، پھر اب مار کا نہیں تعلق رکھنا، اب جو ہے آپ ان کی ڈانٹ ڈپٹ کر سکتے ہیں. وہ بالغ ہو گئے ہیں، آپ ان کو جو ہے وہ یہ احساس دلائیں کہ آپ یہ کام اچھا نہیں کر. اور اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے، خود رول ماڈل بنے. جب میں نیکی کروں گا، میں نماز پڑھوں گا، میں قرآن مجید کی تلاوت کروں گا، میں والدین سے اس نے سلوک کروں گا، میں رشتہ داری جوڑوں گا، تو میرے بچے بھی یہ سب کچھ کریں گے اور مجھے کوئی کہنے کی خاص ضرورت نہیں پڑے گی. اور پھر اس کے بعد اسی طرح جو ہے وہ ان کے درمیان انصاف کرنا، بچوں کے درمیان انصاف کرنا. یہ نہیں کہ ایک بچے کو جی یہ میرا پیارا بچہ ہے، یہ پیارا بچہ نہیں، سب بچوں کے ساتھ برابر سلوک کرنا. اور بیٹیوں اور بیٹوں کے درمیان فرق نہیں کرنا. اور بیٹیوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نہن آنسات، کہ یہ جو ہے وہ یہ تو محبت کرنے والی چیز ہے، تو ان کے ساتھ محبت کرنا، بیٹوں کے ساتھ محبت کرنا، لیکن اس میں افراط و تفریط نہیں کرنی. اب ایک دوسرا معاملہ شروع ہو گیا جی، بیٹیوں کے ساتھ پیار کرنا ہے، بیٹوں کو جو ہے وہ چھوڑو جی، یہ تو جو ہے وہ سخت مزاج ہے، یہ تو بیٹے ہوتے ہی جی اس طرح کے ہیں تو بیٹیوں کے ساتھ پیار کریں. نہیں، ان کے درمیان برابری کرنا، ان کو جو چیز لا کے دینی ہے برابری والی ہو، ان کو جو خرچہ دینا ہے وہ برابری والا. ہاں، ان کی تعلیم و تربیت میں خرچے میں تفاوت ہو سکتا ہے، لیکن عمومی طور پہ جو ہے ان کو لباس اور ان چیزوں میں ان کے ساتھ انصاف کرنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے. اور پھر اسی طرح جو بیٹیاں اور بیٹے ہیں ان کی کمپنی کا خیال رکھنا، ان کی مصاحبت، ان کی مجلس کن لوگوں کے ساتھ ہے، یہ آپ کا اور میرا فریضہ ہے بطور والدین کہ وہ اپنے بچوں کو یہ دیکھنا. یہ نہیں کہ بڑے ہو جائیں تو تب، چھوٹے ہوتے بھی کوئی بچہ اس کو گالی تو نہیں سکھا رہا، کوئی اس کو بدتمیزی تو نہیں سکھا رہا، اس کی مجلس کن لوگوں کے ساتھ ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی مجلس بھی درست ہو. کس اسکول میں داخل کیا ہے، کس کالج یا یونیورسٹی میں جاتا ہے، ادھر کا ماحول کیسا ہے، ادھر اس کے دوست کیسے ہیں، تو ان سب چیزوں کا بھی خیال میں نے اور آپ نے رکھنا ہے، اور اس کا ہم سے سوال ہونا ہے. اور پھر اس کے بعد اسی طرح ان کے بیٹیوں کی جو ہے وہ رشتے جلدی طے کرنا. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس میں کسی جو ہے وہ غربت سے ڈرنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے غنی کر دے گا. اور غنی کرنے سے یہاں مراد کیا ہے، یہ نہیں کہ دولت کے انبار لگ جائے گی، بلکہ ان کو سکون نصیب ہوگا، وہ کسی کے محتاج نہیں رہے. اور چونکہ برے صغیر میں بیٹوں کی شادی بھی والدین کے ذمہ ہو جاتی ہے، تو اس کا بھی خیال کرنا. اور پھر اس میں کنبہ برادری کو ترجیح نہیں دینی، اس میں دین کو ترجیح دینی ہے. اور پھر اس میں ہمارے ہاں کیا معاملات پائے جاتے ہیں کہ والد صاحب کیا چاہتے ہیں کہ ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کی طرف رشتہ کیا جائے، والدہ کیا چاہتی ہیں ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کی طرف رشتہ کیا جائے. اور جو بیٹے یا بیٹی کی خواہش کا کوئی احترام ہی نہیں. تو اپنے بچوں کی زندگیوں کو اپنے ان رشتہ داروں کی خاطر تباہ و برباد نہیں کرنا. اور نہ یہ صلہ رحمی، اگر یہ صلہ رحمی ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری آپ کی زوجات جو ہیں وہ آپ کے خاندان میں سے ہوتی، لیکن ایسا نہیں تھا. تو اس میں آپ نے دین کو دیکھنا ہے، اپنے بچوں کی خوشی کو دیکھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ بہن ناراض ہو رہی ہے جی بھائی ناراض ہو رہا ہے. تو اس میں یہ چیزوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد اگلی جو چیز ہے تعامل مع عامۃ المسلمین، کہ عام مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن اور مومنات جو مرد اور عورت ہیں یہ ایک دوسرے کے کیا ہیں، دوست ہیں. لیکن مرد مردوں کے، عورتیں عورتوں کی. ان میں اور اس کی تشریح کرتے ہوئے ابن کثیر رحمہ اللہ نے کیا فرمایا کہ یہاں کیا مراد ہے کہ ان کے درمیان حب ہے، نصر، ایک دوسرے کی وہ مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ انسیت رکھتے ہیں. تو اسی لیے جتنا کسی کا ایمان زیادہ ہوگا اتنی اس اہل ایمان کے ساتھ محبت زیادہ ہونی چاہیے. جو نیکی میں بڑھ گیا ہو اس کے ساتھ جو ہے حسد نہیں کرنا، رشک کرنا ہے، اس کے ساتھ محبت کرنی کہ نیکی میں کتنا آگے بڑھ گیا ہے.
یہ کس قدر نماز میں اہتمام کرتا ہے، یہ کس قدر قرآن کی تلاوت اچھی کرتا ہے، یہ کس قدر قرآن کو یاد کرنے والا ہے، یہ کس قدر نیکی پھیلانے میں جو ہے وہ حریص ہے، یہ صدقہ زیادہ کرتا ہے، تو اس بنیاد پہ جو ہے ان سے محبت کرنی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ محبت کے جو ہے درجات، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کہ اہل ایمان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، گناہ کر بیٹھتے ہیں، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور کوئی جو ہے وہ درمیانے ہوتے ہیں، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور ان میں سے کئی ہوتے ہیں جو نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے ہوتے ہیں۔ تو اب جو نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے، ان میں خود بھی شامل ہونا ہے اور ان کے ساتھ محبت اور انسیت کا رشتہ بھی رکھنا ہے۔ تو جو اہل اسلام ہیں، مسلمان ہیں، ان کی اموال، ان کی عزتوں کا خیال رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صرف 2 جگہ ویل کا جو ہے وہ صیغہ استعمال کیا ہے، اور دونوں جگہ جو ہے، پہلی دفعہ ویل للمطففین، جو ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں، یعنی کہ مال کے میں جو مسلمانوں کے مالوں میں جو ہے وہ 2 نمبری کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، اس کے لیے کیا فرمایا کہ وہ تباہ و برباد ہو گیا، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اور دوسری جگہ کہاں فرمایا ان کی اعراض، ان کی عزتوں کے بارے میں کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، جو ان کے بارے میں عیب جوئی کرتا ہے، اشاروں کے ساتھ یا زبان کے ساتھ کسی طرح بھی کرتا ہے، تو یہ دونوں گروہ کیا ہیں، یہ تباہ و برباد ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ اس پہ ظلم نہیں کرتا، اس کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، اس کو ذلیل و خوار نہیں کرتا ہے۔ اور پھر آپس میں ایک دوسرے کی تیمارداری کرنا، اور جو ہے وہ جس کو مدد ہو اس کی مدد کرنا، اعانت کرنا، مصیبت میں کسی کے کام آنا، نیکی کی اسے ترغیب دینا، نیکی کے رستے پہ لگانا، اسے نماز کی طرف لے کے جانا، اسے قرآن سکھانا، اسے جو ہے وہ نیکی کی تلقین کرنا، برائی سے اسے روکنا، برائی کے انجام سے آگاہ کرنا۔ تو یہ ہمارا ایک دوسرے پہ جو ہے وہ تعامل اور برتاؤ اس طرح ہونا چاہیے۔ آپ اپنے محلے میں مثالی آدمی ہو، آپ جس مجلس میں بیٹھے لوگ آپ کی جو ہے وہ خیر آپ سے تلاش کرنے کے لیے ہوں، آپ سے دینی مسائل پوچھیں، آپ کو دیکھ کے نیکی کی ترغیب انہیں حاصل ہو، بجائے اس کے کہ یہ تصور ہو کہ یہ عبادت تو بہت کرتا ہے، نمازی تو پڑھتے ہیں، حاجی صاحب تو ہیں، لیکن ان کا جو اخلاق ہے بہت برا ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اور 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان کے ساتھ جو ہے وہ ناراض رہنا جائز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یحل للمسلم ان یہجر اخاہ فوق 3، کہ 3 دن سے زیادہ وہ کسی مسلمان سے ناراض رہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسری طرف کیا معاملہ تھا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا اخلاق تو اس قسم کا تھا کہ آپ کو کوئی بڑھیا عورت جس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، وہ اگر آپ کو بلا لیتی تو آپ مدینے کی گلی میں اس کے لیے کھڑے ہو جاتے اور اس کی بات پوری کی پوری سنتے توجہ سے اور اس کو جواب دیتے۔ تو اس طرح جو ہے وہ ایک مسلمان کو، ایک مومن کو، ایک اچھے جو ہے وہ جو عبادات میں اچھا ہو، اس کو اخلاق میں بھی اچھا ہونا چاہیے، تاکہ وہ لوگوں کے لیے آئیڈیل بنے اور ہماری وجہ سے لوگ دین کے قریب آئیں، دین سے دور مت ہو۔ اور پھر اس کے بعد عامت المسلمین میں ظاہری بات ہے کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اعلانیہ گناہ کرنے والے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے؟ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان سے بچنا چاہیے جو اعلانیہ طور پہ گناہ کرتے ہوں، لیکن اب ظاہری بات ہے کہ ان کو دین کی دعوت بھی دینی ہے۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں تو ایسے لوگوں کے بارے میں 2 رویے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جو ایسے لوگ ہیں جن سے آپ کو امید ہی نہیں ہے کہ گناہ سے پیچھے ہٹے گا، تو اس سے اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے، اس کی مجلس نہ اختیار کریں، اس کے آس پاس نہ جائیں، اس کے ساتھ بات مت کریں، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسری طرف کون سا ہے؟ جو نیکی کرنے والا ہے، جو مطلب نیکی کی طرف بھی آتا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، تو ایسے آدمی کے پاس آپ جائیں، اسے نیکی کی دعوت دیں، اور اس کے ساتھ جو ہے اس کا تعلق اس کے ساتھ آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، تاکہ وہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ نیکی کی طرف آ جائے۔ اور پھر اسی طرح فرمایا کہ 2 طرح کی جو گنہگار ہے اس کی طرف جو مسلمان ہے وہ 2 نظروں سے دیکھتا ہے۔ سب سے پہلے نظر الرحمہ، کہ یہ بیچارہ جو ہے یہ گناہ میں مبتلا ہو گیا، تو اس کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، تو اس لیے اس کو جا کے سمجھاتا ہے، اس کو تلقین کرتا ہے، اسے تبلیغ کرتا ہے۔ اور دوسری کون سی ہے؟ نظر شرعی، شرعی نظر۔ وہ کون سی نظر ہے کہ اگر وہ گناہ کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے بارے میں، اس کے گناہ کے بارے میں نفرت پیدا ہو کہ یہ تو گنہگار آدمی ہے، یہ تو اعلانیہ برائی کرنے والا ہے۔ تو یہ جو ہے معاملہ جو ہے مسلمان جو گنہگار ہے اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اگلی جو بات ہے وہ ہے اگر کوئی بدعتی ہے، بدعت میں مبتلا ہے، تو اس کے ساتھ کیسے تعامل ہوگا؟ تو یہ بھی مختصراً اگر ہم اس پہ بات کریں تو یہ بھی پہلے تو بدعتی 2 طرح کے، ایک جو چھوٹی موٹی جس کے اندر بدعتی کام پائے جاتے ہوں،
ایک وہ ہے کہ جو اعلانیہ عقیدے کے اندر بدعت پائی جاتی ہے، جیسے کہ روافض ہیں، جامعہ تھے، معتزلہ تھے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تو مکمل بائیکاٹ رکھنا چاہیے۔ ان لوگوں کے ساتھ جو ہے دوستی والا رشتہ بنانا یہ بالکل غلط ہے۔ ان کے ساتھ مل کے بیٹھنا، ان کے اس کی وجہ سے ان میں انسیت پیدا ہو، تو ایسا معاملہ نہیں ہے۔ ہاں دین کی ویسے ان کو دعوت دینی، صرف دعوت دیں اور بس، ورنہ ایسے لوگوں کے ساتھ دور رہنا چاہیے، ان سے ہجر اختیار کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد اہل اسلام کے درمیان جو لوگ موجود ہیں جو کسی وجہ سے کسی بدعت میں مبتلا ہوں گے، تو اس کے ساتھ آپ بائیکاٹ نہیں کریں گے، بلکہ اسے سمجھائیں گے، اسے بتائیں گے تمہارا یہ کام اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے، یہ اس طرح کا کام نہیں ہے کہ جس میں تم پڑ جاؤ، کیونکہ دین جو ہے وہ سیدھا سیدھا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا نام ہے۔ تو یہ جو بدعت میں تم پڑ گئے ہو تو یہ درست نہیں ہے۔ لیکن اب کئی بدعات ایسی ہیں، مثال کے طور پہ عید میلاد النبی منانا، تو ایسی مجلس میں شریک ہونا منع ہے۔ اب اس کے علاوہ آپ ایسے بندے کے ساتھ بات کریں، اسے سمجھائیں، لیکن اس وقت جب وہ یہ بدعت کر رہا ہے اس وقت اس کے ساتھ کسی قسم کی اسلام دعا یا اس کے پاس جانا درست نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح کئی ایسی بدعات ہیں جن کو جو ابھی اتنی شدید نہیں ہے، تو اس کے وقت ان کو سمجھانا، شب برات جیسے اب آ رہے رجب ہے، تو یہ 26 رجب کو جو ہے معراج کے دن عبادت کی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد شعبان میں شب برات ہے، تو ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو اس سے لوگوں کو جا کے، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، قریب لوگ ہیں، ان کو جا کے سمجھائیں کہ بھئی یہ جو آپ کام کر رہے ہیں، عبادت تو کر رہے ہیں، لیکن یہ عبادت اللہ اور اس کے رسول والی نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے اسے سمجھائیں کہ آپ باقی عبادات کریں جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہیں، اور جو ثابت نہیں ہے ایسی عبادات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ شدید ہو جائے ایسی بدعت پہ، تو ایسے لوگوں کو بھی پھر جب وہ بدعت یہ کر رہے ہوں تو اس وقت چھوڑ دینا چاہیے۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلا، اگر آپ کے ارد گرد جو ہے وہ کوئی غیر مسلم پائے جاتے ہیں، جو کفار ہیں وہ پائے جاتے ہیں، یا تو آپ اس ملک میں رہتے ہیں یا آپ کے ارد گرد ویسے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں سب سے پہلے تو ان میں 3 گروہ ہیں۔ سب سے پہلا گروہ تو حربی، جن کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تو کسی قسم کی نرمی اور ان کے ساتھ تعلق رکھنا جو جائز نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے ایمان کو ناقص کرنے والی اور کئی دفعہ ایمان کو لے جانے والی بات بن جاتی ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ اہل الذمہ ہیں، جو اب تو پائے نہیں جاتے، کیونکہ مسلمان اب غالب نہیں ہے کہ ان سے مسلمان جو ہیں وہ جزیہ وغیرہ لے رہے ہوں اور وہ مسلمانوں کے تحت رہ رہے ہوں۔ تو تیسرا جو ہے، جو آج کل عام طور پہ پائے جاتے ہیں، معاہدین، جن کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے یا تو مسلمان ملکوں میں رہائش پذیر ہیں یا مسلمان ان کے ملکوں میں رہائش پذیر ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ تو سب سے پہلے تو کسی کو سلام کرنا، کافر کسی کو بھی سلام پہلے سے کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ ہاں اہل کتاب میں سے اگر کوئی آپ کو سلام کہے تو اس کا آپ جواب دے سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اسی طرح ان کے ساتھ بے جا دوستی کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ ان کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کیا جائے، یعنی کہ ان کا اگر کوئی وہ کسی کام کی ضرورت ہے، آپ اس کے کام آ جائیں، آپ وہ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، آپ کا ہمسایہ ہے، آپ اس کی تعزیت، آپ اس کی جا کے بیمار پرسی کر لیں، اور لیکن اس میں اصل مقصود یہی ہونا چاہیے کہ شاید اس کی وجہ سے وہ اسلام کی طرف آ جائے۔ اگر اس کے علاوہ مقصد ہے، کوئی اپنا دنیاوی مقصد حصول ہے، تو پھر یہ بات درست نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اسی طرح ان کو جو ہے وہ بیجا تکریم دینا مسلمان کے مقابلے میں یہ درست نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح جو ہے ان کے جو خاص مذہبی تہوار ہیں، مذہبی نہ بھی ہوں، ان کے ثقافتی تہوار بھی ہوں، ان میں شریک ہونا، ان میں شامل ہونا، اور ان میں بدعات پہ جو ہے ان میں جو برائیاں ہیں ان پہ نکیر نہ کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ تو ان کے ساتھ تعلق جو ہے وہ اس قسم کا حسن سلوک تک ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد اگر دین کی تبلیغ کی دعوت آپ کو موقع مل رہا ہے تو ان کے ساتھ تعلق کو بڑھائیں، ورنہ ان کے ساتھ تعلق کو بڑھانا نہیں چاہیے۔ اور ان کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ کہ کون سا ہونا چاہیے؟ عدل کا ہونا چاہیے۔ عدل کیا ہے؟ ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھنا۔ تو کافر کو اس کے مقام پہ رکھیں، وہ عزت کے قابل اصلا نہیں ہے، لیکن اگر اس وجہ سے وہ دین کی طرف آتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ تعلق قائم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آخری جو سب سے آخری چیز ہے، اس پہ ہم بات کا اختتام کرتے ہیں، وہ ہے ولی الامر، حکمران کے ساتھ ہمارا تعامل اور برتاؤ کیسا ہونا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے تمہارے اوپر جس کو جو ہے وہ اختیار سونپا گیا ہے اس کی اطاعت کرو۔ تو یہ ایسا معاملہ ہے کہ جس میں ہمارے ہاں بڑا افراط و تفریط پایا جاتا ہے۔
کہ عمومی طور پہ لوگ ایسے ہیں کہ وہ حکمران کو عزت کے قابل ہی نہیں سمجھتے، ان کا استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اور ان کے بارے میں غلط کلمات، ان کو گالم گلوچ، ان کو، یا دوسری طرف جو خروج کی طرف جانے والے لوگ ہیں جو ان کو دین سے ہی نکال دیتے ہیں، انہیں کافر قرار دے دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، معاملہ ایسا نہیں ہے، اور جو اصل ان کے بارے میں حکم ہے وہ سمع و طاعت کا ہے، کہ ان کی بات سنی جائے اور اطاعت کی جائے، اور جو خیر کے ان کے کام ہیں، جو دنیاوی معاملات ہیں، ان میں ان کی اطاعت ضروری ہے، اور جن کاموں میں وہ شریعت سے دور ہیں تو ان معاملوں میں ان کی جو ہے وہ اطاعت تو نہیں کی جائے گی، لیکن ان پہ اعلانیہ نکیر نہیں کی جائے گی۔ مسجد کے ممبر پہ چڑھ کے، کسی جلسے میں کھڑے ہو کے، کسی سوشل میڈیا پہ ویڈیو بنا کے ان کے خلاف ردود نہیں کیے جائیں گے۔ ہاں، اگر موقع ملے تو حکمران کے آمنے سامنے آپ بیٹھے ہیں تو آپ اس کو صحیح بات بتائیں گے، اور یا پھر اس کو الگ لے جا کے، اگر آپ کے پاس اتنا اختیار ہے تو اس کو الگ جا کے سائڈ پہ جا کے اس کو نصیحت کریں گے، بھئی تمہارا یہ کام درست نہیں ہے۔ اور یہ معاملہ جو ہے، ہر ایک یہ نہیں ہے کہ ہر ایک جو ہے سیدھا وزیر اعظم صدر کو جا کے نصیحت کرے گا، بلکہ جو ان کے نائبین موجود ہیں ہر جگہ، مثال کے طور پہ کونسلر کوئی موجود ہے، کوئی اس پارٹی کا، اس علاقے کا بڑا ہے، اس کے پاس جائیں، اسے کہیں کہ آپ یہ پیغام پہنچائیں، یہ کام وہ غلط کر رہے ہیں، ان کو یہ پیغام دے۔ تو اس طرح نصیحت کی جاتی ہے۔ اور جو یہ ہمارے سامنے بنا دیا گیا کہ جو ہے وہ کلمہ حق کہنا جو ہے وہ جہاد ہے، تو کلمہ حق کہنا جو ہے اند سلطان جائر، سلطان کے پاس جا کے کہنا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے، کہ سیدنا عثمان کے پاس وہ گئے جب معاملات کو خراب ہوئے، جب فتنہ شروع ہوا سیدنا عثمان کی شہادت کا، تو وہ ان کے پاس گئے، ان سے جا کے بات چیت کی۔ اب لوگ وہ باہر آئے تو لوگوں نے کہا کہ کیا بات ہوئی؟ کہا کہ میرا ان کا معاملہ تھا، میں نے ان کو جو درست سمجھتا تھا ان کو میں نے بتلا دیا، تو میں تم لوگوں کو کیوں بتاؤں؟ تو ہمارے ہاں چونکہ یہ معاملہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ چسکے لینے کا معاملہ پڑ چکا ہے، تو اس وجہ سے لوگ جو ہے اس معاملے میں خیال نہیں کرتے۔ تو حکمران کیسا مرضی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم پہ کوئی حبشی غلام حکمران بنا دیا جائے تو اس کی بھی تم نے اطاعت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور اس کے بارے میں اتنی احادیث ہیں کہ ابھی یہ وقت نہیں ہے، لیکن بس اتنا یاد رکھیں کہ اس میں شریعت کی جو ہے مصلحت اسی میں ہے، لوگوں کی مصلحت اسی میں ہے، مسلمانوں کی مصلحت اسی میں ہے کہ حکمران کی جائز امور میں اطاعت کی جائے اور اعلانیہ اس پہ نکیر نہ کی جائے۔ اور اس کے بارے میں حجاج بن یوسف آپ سب کو معلوم ہوگا، نام سنا ہوگا، کہ انتہائی ظالم حکمران تھا، صحابہ کرام تک کو اس نے شہید کیا۔ اور ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ کے صحابی تھے، ان کے پاس ایک تابعی آئے، کہتے کہ میں نے ان کے سامنے حجاج بن یوسف کے بارے میں کوئی بات کی، بری بات کی، تو انہوں نے مجھے فوراً ٹوک دیا، کہا کہ ہوا امیرکم، وہ تمہارا امیر ہے۔ اب اتنے ظالم حکمران کے بارے میں بھی صحابہ کرام نے برداشت نہیں کیا کہ اس کے بارے میں غلط بات کی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین نصیحہ، کہ دین نصیحت ہے، کس کے لیے؟ للہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، کہ نصیحت ہے جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کے لیے، اور جو ہے وہ مسلمان ائمہ کے لیے، یعنی کہ ان کے لیے جو ہے وہ خیر خواہانہ جذبات رکھنا، ان کے بارے میں حسن ظن رکھنا، سب سے پہلے اللہ کے بارے میں، پھر اس کے رسول کے بارے میں، پھر مسلمانوں کے ائمہ کے بارے میں۔ اور یہاں پہ ہمارے ہاں کچھ لوگ تحریف کرتے ہوئے ائمہ کی تشریح کیا کر دیتے ہیں کہ یہ تو جی جو علماء ہیں، ائمہ وہ ہیں۔ ہاں، ولاۃ الامور میں علماء بھی شامل ہیں، لیکن اصل اس کا جو ہے وہ مخاطب کون ہے؟ وہ اہل الشریعہ، وہ جو ہیں وہ جو جن کے پاس اختیار ہے، وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا اختیار جو ہے وہ سونپا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس پہ ہم جو ہے اختتام کرتے ہیں۔ ابھی کچھ اور چیزیں باقی تھیں، لیکن ابھی وقت کافی ہو گیا ہے، تو اس لیے مسلمان کا جو اپنے ساتھ تعامل ہے، اس کے بعد اپنے رشتہ داروں، والدین، اولاد، اس کے بعد اپنے اقارب، اپنے ارد گرد کے لوگ، عامت المسلمین، گنہگار لوگ جو اعلانیہ گناہ کرنے والے ہوں، بدعتی لوگ، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حکمرانوں کے ساتھ وہ مثالی ہونا چاہیے۔ اور کوئی انسان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا، اس کا اسلام صحیح نہیں ہو سکتا جب وہ عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات میں بھی درست نہ ہو، اور اس کا تعامل جو ہے وہ ان سب چیزوں میں جو ہے وہ شریعت کے مطابق نہ ہو۔ اور یہ تب ہو سکتا ہے کہ جب انسان سب سے پہلے اپنا تزکیہ کرے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا لے، اور جیسا کہ انبیاء نے کہا کہ ہم نے کیا، انہوں نے کہا کہ اسلمت للہ رب العالمین، کہ ہم اللہ کے لیے اپنے آپ کو ہم نے جھکا لیا، ہم نے سر تسلیم خم کر لیا۔ تو وہ جب تک ہم نہیں کریں گے تو ہم شریعت میں مکمل داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔